أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اور دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں اور آپ کے پاس شاید 200 سے زیادہ محافل مخاطب کر چکے ہیں. تو آج ان کا خطاب اور بعد علامہ کا جو مجموعہ کلام ہے بیان المشرق اس سے ہم استفادہ کریں گے ان کی کتاب سے. چونکہ وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے اس لیے جماعت سے اکثر کی نماز 4:25 کو رکھی گئی یا 4 سمائے یعنی ہفتے سے جو محافل ہوگی وہ 4:25 ابھی سے تھوڑی آدمی متاثر ہے ہماری لیکن وقت کم ہے. ابھی آپ دیکھیے 50 میں شاید 50 کرنا ہے اور اب وقت کیا بڑھ سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں زیادہ تر وقت آپ کر کے بغیر آج کے ہمارے مخرج صاحب سے اس محفل کو جو کہ تاریخ خوب نومبر 2017 11 ستمبر 1440 ہجری جامع مسجد عالیہ گپا میں کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے اور عنوان کے بارے میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے. مجھے خبری توقع ہے کہ آپ بھرپور ایسے محافل میں تقاریر سے استفادہ کریں گے کیونکہ ہمارے دوسرے محافل میں آپ کی شرکت ہو رہی ہے اور وہ محافل ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام اور شریعت انفارمیشن سروس. آپ کیا نئے اعلامیے آگے نہیں چمکے بہتری توقع ہے کہ آپ ایک سے زائد لیں گے اور ہمارے سفیر بن جائیں گے اور قبول کریں گے اس سے استفادہ. میں آج کے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشی پترش بنائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے سرفراز کامیاب ترین نظمیں ہیں اور شاعری میں اقبال نے جو بیان کیا ہے شاعری کی زبان پر بہت ظلم کیا ہے. تو آپ کہیں گے شاعری کی زبان کیا ہوتا ہے. بالکل یہ ہے کہ اقبال نے شاعری جو شعر گوئی کے جو تقاضے ہیں اس میں ان کو پورا کیا ہے. تجوید ہے, استعارہ ہے, وہ بہت کام ہے. محض کتابت نہیں ہے, خطیبانہ اسٹائل نہیں ہے, بلکہ شاعرانہ اسٹائل ہے. مثلاً ان کی غزل ہے شاہین و مانی. شاہین اور مانی یعنی مچھلی, جس میں
شاہی اور ماہی مکالمہ دونوں کا مکالمہ ہے، اس کو انہوں نے بڑے خاص طرح سے بیان کیا۔ جیسے ایک ماہی مچھلی کا بچہ ہے، بہت شوق ہے، بہت شوق ڈوب کرتا ہے اور شاہی سے کرتا ہے اور بڑی ڈھونڈ کے مانگتا ہے، بہت بڑھ چڑھ کے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب یہ جو کچھ آپ دریا کھانے مارتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ بہت امرت چیز ہے اور یہ ابر کی طرح بہت جوش و خروش میں رہتا ہے اور اس کے سینے میں دریا میں بڑی بڑی بلائیں ہیں، میں آپ سے کرتا ہوں وہ میرے لیے کوئی چیز ہے۔ اور یہ بھی ہے اس اونچ چڑھتے دریا میں جو بڑا زبردست زمینی اور سمندری اور زمین کو گرنے والا ہے، بہت سب تیز چلتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے گوہر اور زیادہ چھپے ہوئے اور اس کے گرفت سے آپ گرفت میں اگر آ جائیں تو گرفت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ دیکھیے کہ میں میرے سر کے اوپر ہے، پاؤں کے نیچے ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، مطلب ہر لہجہ اور بڑھتا ہی جاتا ہے، رواں رواں، اور یہ گردش ہے ایام کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہیں زیادہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ گردش ایام میں دیکھتے ہیں کبھی کہ زیادہ ہوتا ہی رہتا ہے، ایسا نہیں، یہ بس ایک عنوان ہے، چلتا رہتا ہے۔ یہ ساری تفریح کرتے اس مچھلی کے بچے کا پانی بچے چہرہ تمتما ہوتا ہے، وہ ایسی زبردست ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ تمتما ہوتا ہے، اور وہی شاہین بھی تھا، وہ مسکرا اس کی تقریر پر تھوڑا سا مسکرا ہوتا اور ساحل سے نکل کے اوپر ہوا میں چل پڑا اور اس نے نعرہ لگایا تو میں شاہی جو زمین سے کیا کہا، صحرا کے دریا میرے بالوں پر کے نیچے، تو اس طرح سے وہ ماہی کے بچے کو ویسے ہی پٹ پٹ کرتا ہوا چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے اور ہوا میں، ہوا کی پہنائیوں میں نکل جاتا ہے۔ اب اس یہ لکھتا ہے، اس کو وہی سمجھتا ہے جو تجھے بینا رکھتا ہے۔ اب یہ تو ترجمہ ہوا۔ اب دیکھیے، ماہی بچے شوف و شاہی بچے یوسف، یعنی مچھلی کا بچہ شاہی کے بچے سے کہتا ہے یہ سلسلہ موج کے بیچ ہم دریا، یہ جو سلسلے موج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سخت دریا ہی دریا، کیونکہ وہیں تک اس کی نظر دریا تک ہی اس کی نظر، تو کہتا ہے یہ دریا ہی دریا ہے، جس طرف دیکھیے ادھر ادھر
میں مقام ہو گیا اور یہ ایسا دریا ہے کہ یعنی جو روشن ہے ابر سے زیادہ روشن ہے، یعنی ابر میں جو آوازیں ہوتی ہیں، چمک ہوتی ہے، وہ سب ایسا دارائے نہنگانے روشندہ طرز میں، یعنی یہ نہنگوں کا دارا ہے، یعنی بڑے بڑے نہنگ ہیں مگرمچھ ہیں، وہ اس میں لڑتے پلٹتے رہتے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ کے بڑے بڑے نہنگوں کو گراتا رہتا ہے اور بڑا روشن ہے، جوش و خروش سے بہت نام روشن ہے، بہت جوش و خروش دکھاتا ہے ابر سے زیادہ، اور اس کے سینے میں در سینے دید و نادیدہ بلا است، اس کے سینے میں دیدہ اور نادیدہ بلائیں ایسا نہیں دریا، کوئی معمولی چیز مت سمجھیے اس دریا، اس کے سینے میں بھی دیدہ اور نادیدہ دیکھی ہوئی اندیکھی بلائیں۔ پھر کہتا ہے کہ یہ ایسا سیر گرہ ہے جو پتھر کی طرح ہے، سیر گرہ سے زمین سب زمین ہی ہے، پورے زمین کو کور کرتا ہے، سبب خیز ہے، تیز تیز چلتا ہے یہ دریا، اور اس کے اندر داخلہ گوہر ہے اور لولو لالا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پانی کا ڈھیر ہے، اس میں داخلہ چمکتا گوہر ہے اور لولو لالا ہے، سب ہے، اس میں باہر اس کے باہر آپ نکل ہی نہیں سکتے، وہ شاہی بچہ مائی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ اس کے باہر تو آپ نکل ہی نہیں کہتا ہے کہ ہر لحظہ ضمانت تو ضمانت تو ضمانت، یہ ایسا دریا ہے کہ ہر لحظہ رواں ہے اور جواں ہے، بہت زبردست چیز ہے، اسے کو سمجھو ایسے اور اس نے آئیں مجھے کہتا تھا آج کہتے ہیں اگر نیچے ایام نہ خوش اور ایام کی گردش سے اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ بیشی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے نہ بڑھتا ہے، بس ہر وقت روشن ہوتا ہے۔ آپ اس کو بچوں کا کھیل پر سمجھیے کہ دریا ہے کہ کس طرح سے ہو ماہی میں شراب چہرہ پر رکھو کہ ماہی بچے نے جو تقریر کی اپنے دریا کی تعریف میں اس کا چہرہ جو ہے تمتما ہوتا ہے، چہرہ پر رکھو، اس نے تقریر کے لیے کہتا رہا اس کا چہرہ تمتما ہوتا ہے، چہرہ پر رکھو۔ شاہی بچہ تنظیم وہ کرتا ہے لیکن شاہی بچہ جو تھا بڑی کنارے وہ کیا ہوا مسکرا ہوتا ہے اس کی تقریر پر، اس کو صرف حیثیت چہرہ پر بے حدید ساحل کا ہوا خاص ساحل سے ہوا کی طرف ہو گیا اور کہا وہاں جا کے کہنے لگے ایک آواز لگے سلمان آواز لگے کہ شاہین مکار ملبی چیز کہ میں تو شاہین ہوں، میرا کام زمین سے کیا ہے، یہ تیرا دریا ہے، اس کو بنانے ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال یہ دریا یہ زمین کا سین زمین میں قید ہے، زمین سے باہر نہیں نکلتا، کارن بدل کی چیز میں تو ایسا ہوں کہ میرا زمین سے کام ہی کیا ہے، شہراز دریاز تہے بالوں میرے پاس، وہ کہتا ہے کہ صحرا ہو کہ دریا ہو سب میرے بالوں کے پیچھے، بگزر سرے یا پہنا ہے یعنی کنارے سے اوپر اٹھ گیا اور پہنا ہے ہوا کی پہنائیوں میں پہنچ گیا۔ یہ اب جو کہتے ہیں
اینت نبینت مگر دیدے کہ بینا یہ نقطہ کوئی نہیں سمجھ سکتا مگر وہ جس کو چشم بینا ہے. شاہی کی بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا مگر وہ جس کے آنکھ بینا ہے. اس طرح سے شاہی بچے کا بھائی بچے کا لگاؤ کیا ہے. دونوں میں ڈائلاگس ڈرامہ ہے. اقبال کے کلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اقبال کے پاس ڈرامہ بہت ہے. ڈرامہ جو ہے شاعری میں جیسے سب سے بڑا شاعر کہتا ہے شیکسپیئر ہے. شیکسپیئر غیر معمولی ڈرامہ ہے. لیکن کیسے وہ بیان کرتا ہے کیا اس نے شیکسپیئر کے بارے میں سے بہت آگے جائے گی. شیکسپیئر کے بارے میں بات کہا حفظ اسرار کا تو ہے سودا ہے. اسرار کی حفظ اسرار رازوں کی عبادت کا فطرت تو اتنا سودا ہے کہ راز نافذ نہ کرے گی کوئی فائدہ ایسا. شیکسپیئر کے بارے میں بات کی نظم ہے کہ حفظ اسرار کا فطرت تو ہے سودا ایسا راز نافذ نہ کرے گی کوئی فائدہ ایسا. اتنا بڑا شیکسپیئر کا کمال کیا ہے. اس کا ڈرامہ ہے بہت ڈائلاگس ہیں. جو ڈرامہ ہے وہ ایسا شاعر کوئی نہیں پیدا ہوا کیونکہ تو بہت شعراء ہیں بہت اچھے اچھے شاعر ہیں مگر شیکسپیئر کی بات یہ لگا. تو اقبال نے بھی شیکسپیئر کے فن کو سراہا اور شیکسپیئر کے انداز کو نہ صحیح مگر ڈرامے کو اختیار کیا اور اسی نظم میں لے دیا. دو کیریکٹر بنائے ہیں اقبال نے, ایک شاہین ہے اور ایک مانی کو, اور دونوں میں ڈائلاگس کروایا. تو یہ ایک خصوصیت ہے اقبال کے کلام کی کہ ان کے پاس ڈرامہ بھی ہے. مثلا اردو میں نظم اقبال جبریل ابلیس تابزات پڑھے گا. جبریل کا ابلیس کا مقابلہ ہے. ڈائلاگ ہے ڈرامی ہے. تو کہتا ہے کہ ہم کبھی دیری نہ کیسا ہے جناب جبریل کرتے ہیں کیا کہ ہم نے بھی دیری نہ کریں کیونکہ روز اول سے چل رہی ہے نا نکالے گئے وہاں سے تو کہتے ہیں کہ جہاں رکھوں کیسا ہے. تو کہتا ہے سو ساتو درد ساتو اب بیان کر دیا زندگی کا فلسفہ سارا ایک مصرے میں بیان کر دیا کہ جناب کیا کہتے ہیں سال درد داد جستجو ہے آرزو جستجو بار. پھر وہ کہتا ہے کیا نہیں ممکن کہ میرا چاہ کے دام ہم رہوں. جبریل کہتے ہیں ابلیس سے کہ کیا انہوں نے جو اپنا دام چاہ کر لیا نکل گیا, دام چاہ کر کے نکل گیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے سر کائنات آپ کر لیجیے, مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا. تو تمام آدمی تو کہتا ہے کہ کیا نہیں ممکن کہ میرا چاہ کے دام. تو وہ کہتا ہے بڑی درمندی سے بڑے سوچناکی سے ہدایت کیا تو واقع نہیں اس راز سے کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سو. آپ لاکھوں میں سب کرتے ہیں میرا سو مجھے ٹوٹ گیا اسی سے میں سرمست ہوں.
جب عالم سرمست ہو گیا تو اب میرا عالم چاہے نہیں کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا عالم نہیں دل اس راستے کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا خضر بھی بے بس خضر بھی بے بس ہوگا بے دستپا اور ایک ہے وہ بے دستپا میرے طوفان جب دریا دریا ابلیس کہہ رہا ہے آپ اللہ مطلب کر رہے ہیں میں تو ساری دنیا کا ہنگامہ میں نے کھا رکھا ہے میرے طوفان جب دریا دریا ایسے طوفان جب ہر طرف کھاتے مارتے واقف نہیں اس راز سے کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سو میرے طوفان جب کر جا جب تجھے فرصت ہوئی تو کچھ اللہ سے جبریل سے کہتا ہے کہ یہ نام آپ رسول کرتے ہیں اللہ کرنے میں مگر آپ کو کبھی فرصت ہوئی تو اللہ میں سے پوچھیے قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو آدم کو جب نکالا گیا تو اس سے سارا گاؤں کھڑا ہو گیا تو آپ جبریل صاحب آپ اس راہ سے واقف نہیں ہیں میں نے جو آدم کو بندلایا اور اس کو جو میں جنت سے نکالا اور نتیجے میں جو سارا کام خراب ہوا وہ میری وجہ سے ہے جبریل تو واقف نہیں اس راہ سے کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا خضر بھی بے دستپا یاد بھی بے دستپا میرے طوفان جب کر جا نہیں ہے ڈرامہ ہے بھلے اردو میں ایسی ڈرامے کی نظر کوئی نہیں کی صرف دو کیریکٹرز ہیں اس کے جبریل اور ابلیس کر گیا کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا گر کبھی فرصت میں استر کو پوچھ اللہ سے قصہ آدم کو کر رنگی کر گیا کس کا لہو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے مگر آدم صاحب کا جنت نکلنا اور اس دنیا کے سارا کام ہمارے وہ میری وجہ سے ہوا میری وجہ سے جس سے یہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو فقط اللہ 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 اگر آپ صلی اللہ علیہ کرنے میں مست ہیں میں نے سارے کام میں بڑھا کر سارے کامیں ہیں سارے جیسے فرعون پیدا ہوتے رہے ہیں جو ٹکرا رہے ہیں جو بھی آتا ہے جو بھی ہے وہ سب ہمارے سامنے ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے تو صحیح آدم کو رنگی کر گیا کس کا تو فقط کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہوں جبریل تو اللہ بولا تو فقط اللہ اللہ اور کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں زندگی کے دو کیریکٹرز کے ڈائلاگس ہیں اور ڈائلاگ میں اردو شاعری کی بہت بڑی دلوں کی شمار ہوتا ہے اس نے اب دیکھیے آپ بڑی مشکل میں 7-8 شعر ہیں اس میں لیکن اس کے ڈائلاگس تو ایک پورا گراؤنڈ کھڑا کر دیا ہے اس نے استفادہ کیا ہے اقبال نے استفادہ کہنا میں یہ ہے کہ استفادہ کرتے ہیں اور یوں نقل نہیں کرتے استفادہ لینا چاہتے اور نقل لینا چاہتے نقل نہیں کرتے ہو استفادہ اون اپ کر لیتے ہیں مضمون کو اون اپ کر لیتے ہیں اور اس میں اپنی جان ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے وہ دائرہ تضمین یہ کوئی دائرہ
کیا ہوا تھا محمد علی باب ایک صاحب پیدا ہوئے تھے ایران میں، تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا تو وہ بہت خوبصورت تھا اور بہت اچھی شاعری تھی. اصل یہ ہے کہ وہاں کے ملاؤں نے ساری شاعری سے طرف ہے اور تھوڑی سا غزلیں ان کے ساتھ بچی پوری شاعری سے طرف ہے. اقبال نے حل کیا کہ اس کی یہ غزل ہے جاویدہ نے وہ ہے اس کی بانو اس کے غزل اس کی غزل کا لب پہلا اس نظم میں آیا ہے جیسے یہی ہے انہیں قابل میں ہو رہا ہے اس کی بانو طاہرہ وہ کہتے ہیں کہ اسی انہیں قابل میں جب میں دریافت کرتی مجھے یاد نہیں ہے اس میں ہے کہیں جاویدہ میں ہے جو یہ ٹھیک ہے وہ غزل بھی سنیے جس کے کہنا چاہیے کہ یہ یہاں ملاقات ہوئی ہے تاثیر مسیح تاثیر الگ وہ ادھر ہم پڑھیں گے بہت دلچسپ ہے. ملاقات ہوتی ہے اللہ سے غالب سے طاہرہ سے کیریکٹر ہو گیا اللہ سے کافی مطلب اور غالب بھی ایک طرح سے ڈفرینٹ تھا اور قرۃ تھا. تو قرۃ طاہرہ کی جو غزل ہے دیکھیے نوائے طاہرہ کے نام سے اقبال نے غزل اس کی دی طاہرہ کی. اب کہتی ہے اب کیا نا محمد علی باپ کے چکر میں گرفتار ہوئے تھے اس کے پیچھے تو ایک طرح سے مرید ہو گئی تھی. تو محمد علی باپ تھا اس جاویدہ میں عابدی صاحب نے تقریر کی ہے بس پتا نہیں ہے اس کی تفصیلات کو نہیں جا سکتے آپ تک کے میں نہیں آ سکا یہاں جانا تھا. تو یہ بڑی خاص چیز ہے اقبال کے کلام کہ اس کی جو ہے کوئی کیا کہتے ہیں انہیبیشنس نہیں رہے. اسی طرح کے انہیبیشنس کو کیا کہتے ہیں انہیبیشنس روک کوئی روک نہیں ہے جس کو کھلا رکھا. تو ایسے ایسے کیا ہے کہ اللہ سے بھی غالب کو گیا اور طاہرہ کو گیا تینوں کو گیا اپنے اور تینوں کا ایک غالب کی غزل ہے یہ طاہرہ کی غزل ہے اور اللہ کی جگہ کسی کی غزل رکھتی ہے تو اس طرح سے تینوں کو انٹروڈیوس کیا. یعنی تین جو لوگ تھے ایک طرح سے یہ تینوں جو ہیں ڈفرینٹ لوگ ہیں. راہ بنی تھی سیدھی راہ بنی تھے اٹھے ہوئے تھے کو لیا اقبال نے رتنا کا نام ہے اور وہاں اس کے جو ہے اس نے وہ کیا
غالباً مجھے کرنا تو ایک نل کی شاہی بچے کے تو پانی میں سے شاہی بچے تو پرسوں بھی دے تذکرہ یہ کرا گیا یہ بات کی بڑی میگنم واپس ہے میگنم واپس ہے شاید تو افسوس کے کم اثر کی نماز کا وقت جلدی ہو جا رہا ہے تو اس وجہ سے اب یہ محفل جو 4:30 بجے ہوئی ابھی تک اس کے بعد 4:25 سے ہونے والی ہے تو ایسے ویسے آپ کو ہم لوگ نے یہاں پر بینک اور آفیسز اور اسکولس وغیرہ مسئلے آتے ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا حاضری متاثر ہے اور ایسی کوئی بات نہیں اور پھر خصوص یہ بھی ہوتا ہے کہ جس وقت چھٹی ہوتی ہے اس دن کافی لوگ آ جاتے ہیں تو آپ نے اور پھر یہ بھی ہے کہ فارسی کلام سے دلچسپی جن کو ہے وہ تو کیسے بھی چلے آتے ہیں اقبال کے فارسی کلام کے سمجھنے کے لیے جو چاہتے ہیں جن میں ان کی خواہش ہوتی ہے وہ ضرور آ جاتے ہیں بہرحال آج کے خطاب میں آپ نے بہت ہی ایسے عنوانات یا ایسے تحقیقات اپنے پیش کیے جو لال و گوہر گہرائیوں سے نکال کر لائے ہیں ہم مشکور ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی محفل میں جس میں کہ آپ کے خیالات کو سننے کا موقع ملا شرکت کا موقع ملا ہے حضرات میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگلے ہفتے کے اعلامیے آ چکے ہیں 1 سے زائد لے جائیے مساجد میں دیجیے اور پھر کوشش کیجیے کہ مساجد میں اس کے بارے میں اعلان بھی آپ کو تو معلوم ہے 4 اور 5 کو آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں بھی ہم یہ تینوں محافل کی لسٹیں تباہ کروا کر شروع سے اب تک تاریخ اسلام اقبال شناسی اور شریعت انفارمیشن علیحدہ باہر کے ڈیلیگیٹس کو بھی پیش کرتے ہیں جس میں فہرست ہوگی پہلی نشست کب ہوئی تھی کیا عنوان تھا کیا تاریخ تھا اور مختلف تو اس طرح سے ایسے آپ لوگوں کی کارکردگی آپ لوگوں کی تعاون ایک مثالی تعاون ہو جائے گا ہمارے جو ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں پورے انڈیا سے آ رہے ہیں حیدرآباد میں ایک آل انڈیا کانفرنس ہوئی تھی 1975 اور اب جو ہے یہ دوسری مرتبہ ہو رہی ہے آل انڈیا کانفرنس اس میں بھی شرکت فرمائیے ضرور جائیے وہ جو ہے وہ میٹرو کلاسکس میں ہو رہی ہے اور مہمانوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے مولانا عاقل کے مدرسے میں اور ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ اور کچھ ایسے قریب مقامات پہ ٹھہرایا جا رہا ہے مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں پروگرام آپ کو مل جائے گا ہفتہ اور میٹرو کلاسک آپ کئی مرتبہ شادی میں گئے ہوں اخباروں میں بھی آ جائے گا تفصیلات اخباروں میں روزانہ آتے ہیں یہاں سے پروجیکٹ سر تو بہرحال دعا کی گزارش اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب زدني علما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب يسر ولا تعسر إنك أنت العزيز الحكيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد